ہجری میں نازل ہوئی، ذی القعدہ 6 ہجری میں نازل ہوئی سورہ نور غزوہ احزاب کے بعد۔ اس سورہ کا پس منظر، تاریخی پس منظر جو ہے کہ 2 جنگیں مسلمانوں کی ہو چکی تھی، 3 جنگیں، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق ہو چکی تھی، اور ان جنگوں سے مشرکین نے، منافقین نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو ہتھیار کے بل پر یا طاقت کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی، اور یہ بات محسوس کرنے لگے کہ اب ان کے مسلمانوں کی عروج کی وجہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں کے عروج کی اصل وجہ جب جاننے کے بعد انہوں نے ان کے جو اخلاق اور کردار تھے اس پر حملہ کرنا شروع کیا، کہ اسلام کے عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی، جب انہوں نے دیکھ لیا مسلمانوں کی نہ تو تعداد ہے، کیونکہ بدر سے لے کر خندق کی ہر لڑائی میں مسلمانوں کی جو قوت تھی وہ 1:10 کے ریشو میں تھی۔ مسلمانوں کی عروج کی وجہ جو ہے مسلمانوں کی اسلحہ کی برتری بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی معاشی حالت اتنی مستحکم تھی کہ وہ اس پہ، بلکہ مسلمان بھوکے مر رہے تھے۔ تو ان سب حالات میں مسلمانوں کو آگے جو چیز بڑھا رہی تھی وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی، اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں تھیں جن کی طہارت اور پاکیزگی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی تھی۔ اور دوسری طرف یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم ضبط پیدا کر دیا ہے، جس کے سامنے مشرکین اور یہود کا ڈھیلا نظام امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جا رہا تھا۔ اب جب مولانا لکھتے ہیں کہ کمینہ خصلت انسانوں کا، یہ لوگوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کمزوریاں، لوگوں کی خوبیاں ان کو بڑھا رہی ہیں اور یہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کی خوبیوں کو اپنائیں، اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں، یہ چاہتے ہیں، یہ فکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارے جیسی خرابیاں ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے، تاکہ یہ جس عروج کو جا رہے ہیں اس عروج سے نیچے آ جائے۔ اور اسی کے بعد انہوں نے اس پر ہی انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، اور یہ بالکل اس کا موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ اور ذی القعدہ 5 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ احزاب کی آیتیں اتری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل اور تبنیت کی جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے ختم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے تبنیت یعنی منہ بھولے بیٹے کی رسم کو ختم کیا، تو اس وقت انہوں نے جو ہے بہت ہائی وابلہ مچایا۔ اس کا ذکر سورہ احزاب میں آئے گا، اس لیے اس کو نہ دیکھتے ہوئے ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا موقع ان کو دوسرا موقع یا دوسرا حملہ کہیں کہ انہوں نے اس وقت کیا جب مسلمان غزوہ بنی مصطلق کے لیے نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، اور جب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا اور مہاجر کا ایک شخص اور انصار کا ایک شخص کنویں پہ پانی لینے گیا، اور کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اور دونوں نے اپنے اپنے قبیلوں کو پکارنا شروع کیا۔ اب پکار سنتے ساتھ ہی انصار کے جب لوگ پہنچے، اس میں رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی سب سے پیش، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی نازیبہ کلمات کہے، اور قریب تھا کہ دونوں انصار اور مہاجر آپس میں لڑ پڑتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبیلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں سنا ہوگا آپ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوس اور خزرج میں ان کی آپسی لڑائیاں جاری تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا اتحاد ہوا تھا آپس میں، اور اس اتحاد کے ساتھ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ ماننے پر راضی ہو گئے تھے، اور اس کے لیے جو ہے تاج بھی تیار ہو گیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ اور اس کے یہ خواب پورا نہ ہو سکا، تو وہ دشمنی پر آمادہ ہو گیا، اور وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور یہ جلن اس کی ہر موقع پہ رہتی تھی۔ اور پھر جب دیکھیں کہ جب اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جب یہ معاملہ ہوا انصار اور مہاجرین کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑاؤ ڈالا تھا اس سے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور مسلمان، کیونکہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ لوگ بیٹھ کر کے بیجا باتیں نہ کریں، اور اس طرح سے مسلمان یہ ایک دوسرا اور اس کے بعد جو ہے اسی سفر میں ایک تیسرا فتنہ جو اٹھایا گیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر تھا، بہت بے داغ سیرت پر بہت زبردست اللہ کے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا، اور اس بہتان کے بعد جو ہے یہ ایک بہت بڑی مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی، اور اس بے چینی تقریباً 1 مہینے تک اسلامی معاشرے میں پھیلی رہی۔ اس میں رأس المنافقین جو عبداللہ ابن ابی تھا، اس نے اس بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اور کچھ سادہ لوگ جو مسلمان تھے وہ بھی اس کی باتوں میں آگے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس بات کو پھیلا رہے تھے۔ اب ہم سورہ کی طرف آتے ہیں۔ پس منظر تو اتنا زیادہ ہے کہ بہت کچھ ایکسپلین کرنے کے لیے ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، کہ
کہ یہ سورہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جس طرح سے جو انداز بیان ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صورت ہے، اگر ہم یہ نکرہ ہے، بہت اس کا مطلب ہے جب اس صورت کے لیے تعظیم کے لیے جو بات بولی جائے گی، یہ ایک عظیم صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے فرض کیا۔ اتنی تاکید کے ساتھ کوئی اور سورہ شروع نہیں ہوئے جس میں جیسے یہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین قوانین سے نواز رہا ہے مسلمانوں کو۔ حالانکہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ مسلم سوسائٹی پر ایک طرح سے اس طرح کا حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے بارے میں حملے کے بعد اسلامی سوسائٹی میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس حملے کو، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے حق میں خیر سمجھو، بہتر سمجھو۔ کیوں خیر اور بہتر؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین قوانین سے نوازا کہ تمہارے معاشرت کیسی ہونی، تمہاری معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، تمہاری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین قوانین سے نوازا ہے۔ اور اس سورہ کی شروعات میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے اسے فرض کیا، یعنی یہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس کو بہت ہی زیادہ یہ نہ سوچا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے سن لیا پڑھ لیا، بلکہ یہ ایک فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک فرامین ہے، ایک حکم نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو ہم کو جو تو لینا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور اس کو اس فرامین کو جو ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے اس پہ صاف صاف ہدایت نازل کی شاید کہ تم سبق لو۔ اور اب یہاں سے جو اب آگے والی آیت ہے وہاں سے احکام ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں اگر آپ کے معاشرے میں خرابی ہو، اس خرابی کے تدارک کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں، تو یہاں زانی مرد یا زانی عورت ہی، زانی مرد اور زانی عورت، یہ دیکھیں کہ زنا کسے کہتے ہیں، کہ ایک مرد اور عورت کی آپس کے درمیان ایسا تعلق زن و شو جو کہ ناجائز ہو، کوئی شرعی تعلق نہ ہو، ناجائز ہو، تو ایسے تعلقات اگر قائم ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 100 کوڑے کی سزا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ شادی شدہ جس زانی کی، یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ غیر شادی شدہ زانی، یعنی کہ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں، ایسے لوگوں کو اگر وہ زنا کریں آپس میں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ لیکن حدیث سے ہمیں یہ اسی آیت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو اخذ کیا اور جو باتیں حدیث سے ہم کو ملتی ہیں وہ کیا ہے کہ جو اگر زانی شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے رجم کی سزا ہے۔ اب یہ رجم کی جو سزا ہے یہ پچھلی شریعتوں میں کچھ سزائیں ایسی تھیں جن کو اسلام نے برقرار رکھا ہے، ایک جیسے مرتد کی سزا، قتل کر اس کو بھی قتل کیا جائے، دوسری جو ہے زانی کی سزا ہے کہ اس کو جو ہے رجم کیا جائے، پتھر سے قتل کر کے، پتھر سے مار مار کے اس کو قتل کیا جائے۔ یہ پچھلی سنتوں میں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس سنت میں، سنت محمدی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو باقی رکھا کہ شادی شدہ زانی اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے پتھر سے مار کر اس کو رجم کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے دو کیسز آئے تھے۔ اب بظاہر سن کر لگتا ہے یہ سزا بہت سخت ہے، لیکن یہ سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سخت سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اس طرح کا ایک واقعہ، ایک ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا آیا تھا کہ وہ ایک حزال کے جو ہے حضرت حزال کے غلام تھے اور یتیم تھے، اس نے ان کی کفالت کی تھی اور ان کی لونڈی، ایک آزاد لونڈی سے اس کے تعلقات اس نے قائم کر لیے۔ پھر جب اس کو افسوس ہوا، اس نے حزال کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے اس کو ٹالنا چاہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کر لو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہو گیا تھا اپنی غلطی کرنے کے بعد، وہ بہت زیادہ نادم تھا اپنی غلطی پر، وہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں وہ اس گناہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، لیکن پھر وہ بارہا اصرار کرتا رہا، تو اب یہاں تک کہ اس نے 3 سے 4 بار جب گواہ بھی موجود تھے تو اللہ کے رسول نے اس کو رجم کا حکم دیا، اس کو کہا کہ شہر کے باہر لے جائیں اور اس کو جو ہے اس کو رجم کر دیا جائے۔ جب لوگ اس کو رجم کرنے لگے تو وہ بھاگنے لگا اور کہا کہ لوگوں تم نے مجھے مروا دیا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، واللہ وہ مجھے مرنے نہیں دیں گے، لیکن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا اس کی یہ بات تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو چھوڑ دیا ہوتا، جانے دیتے۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عورت کا تھا، غامدیہ قبیلے کی ایک عورت تھی جو زنا کی سبب حاملہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جا توبہ کر اللہ کے حضور، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ
مجھے مائز کی طرح سے ٹالنا چاہتے ہیں، میں زنا کے سبب حاملہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ زنا کے جو حمل کے بعد آنا، وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ وضع حمل کے بعد پھر آتی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب اس کے بعد آنا۔ یہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول اس کو ٹالتے جا رہے تھے کہ توبہ استغفار کے وہ جو ہے اپنے گناہ دھلوا توبہ کر کے اللہ کے حضور توبہ کر لے، اور دوبارہ سزا سے بچانا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول۔ لیکن پھر وہ اس وقت آتی ہے جب بچے کو پھر لے کر آتی ہے، مدت رضاعت کے بعد آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے سزا دیجیے، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ اور اللہ کے رسول جو ہے اس پر حد جاری کرتے ہیں اور اس کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ سزا ہم دیکھیں کہ یہ اسلامی سوسائٹی تھی، یہ سوسائٹی میں وہ روح پیدا کیا تھا اللہ کے رسول نے کہ وہ اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ دنیا کے عذاب کو، دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ بہت ہلکا لیتا تھا بنسبت آخرت کے عذاب سے۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کیا تھا، جو غامدیہ تھی، جو مائز تھے رضلان تھے، غامدیہ رضلان تھی، ان کو کیا چیز تھی جو لے کر آئی تھی بار بار یہ خوراک کے لیے کہ مجھے اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کر دیجیے؟ یہ آخرت کا خوف تھا جو ان کو اس طرح سے اپنی گناہ ذلت کی موت اور یہ جو بھی کہیں گے کہ اس طرح کی سزا لینے پر مجبور کیا۔ پھر ہم دیکھیں کہ جب جو شخص رجم جس کو کیا جائے گا اس کو کفن دفن بالکل اسلامی طریقے سے کیا جائے گا، اس کو غلط طریقے سے غلط انداز سے اس کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ حضرت مائز کے بارے میں جب آتا ہے کہ ان کے بارے میں جب لوگوں نے غلط طریقے سے ان کا نام لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے ایک ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ایک امت پر تقسیم کر دی جاتی تو کافی تھا۔ اسی طرح سے حضرت خالد بن ولید نے غامدیہ کے بارے میں جب کہا، غلط نام سے ان کو یاد کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر پورے مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو لوگوں کے لیے کافی ہو۔ تو یہ اس طرح سے یہ ایک معاشرہ تھا۔ اور کوڑے مارنے کی بات جو ہے، کوڑے کے بارے میں فرمایا کہ کوڑا جو ہے اوسط درجے کا ہو، اور مار بھی اس طرح سے ماری جائے کہ ہاتھ جس طرح سے اٹھایا جائے وہ ہاتھ بغل نہ دکھے، مطلب بیٹھا کر مارا جائے، باندھ کر نہ مارا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک سزا کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ رہتی ہے۔ آج کی طرح سے نہیں کہ بس اگر مارنا ہے تو اتنی بری طرح سے مارے کہ جلد جو ہے وہ جلد نکل جاتی ہے، گوشت کے ٹکڑے اڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز، یہ ایک سزا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے والی آیت میں ان کو مارنے کے لیے جب ان پر ترس کھانے کا جذبہ ان کا ترس کھانے کا جذبہ جو ہے روز اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ یعنی کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو سزا یہ نہیں کہ خاموشی سے نہ دی جائے، بلکہ ان پر ترس نہ کھایا جائے۔ جس طرح سے جو سزا اللہ تعالیٰ جو دیا گیا ہے وہ سزا جو ہے ان کو دی جائے، ان کو تنہائی میں نہ دی جائے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں ترس کھانا، یعنی کہ دین اللہ کہا جا رہا ہے۔ یہ قوانین جیسے ہم نماز روزہ کو دین کہتے ہیں، ایسے اس قانون کو اللہ تعالیٰ دین اللہ کہہ رہا ہے۔ ترس کھانا یعنی کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک قاتل آیا جائے گا جس نے ایک حد جو ہے ایک کوڑا زیادہ مروایا ہوگا، تو مارا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں اس لیے تاکہ اس برائی سے باز آ جائے، تو اس کو جو ہے اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور اسی طرح سے ایک نے کوڑا کم مارا ہوگا تو اللہ کہتا ہے اس سے پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کھا کر، اللہ کہے گا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کو بھی جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا دین جو ہے، اللہ کے دین کے نفاذ میں نرمی نہیں برتنی ہے، دین کے نفاذ میں جس چیز کا جیسا حکم ہے اس کو جیوں کا توں برتنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گرنا ہوگا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو جو چیز جس طرح سے، اور ان کو ایک اور بات تیسری بات کہی ہے آیت نمبر 2 میں ہی، ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو، یعنی کہ سزا جو ہے تنہائی میں نہ دی جائے، خاموش ایک اندر کونے میں نہ دیا جائے، بلکہ سزا تمام لوگوں کے سامنے دیا جائے۔ اب یہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اسلام میں جو سزا دی جاتی ہے اس سزا جو ہے دینے کی 3 وجہ ہے۔ ایک تو جس نے یہ گناہ کیا ہے اس طرح سے مجرم سے اس کے گناہ کا بدلہ لیا جائے اور اس کو اس برائی کا مزہ چکھایا جائے جو اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کو دوبارہ اس جرم کے عرضے سے جب کھلے عام سزا ملے گی تو اس سے دوبارہ اس طرح کا جرم کرنے سے باز رہے۔ تیسرے یہ کہ سزا کو ایک طرح سے عبرت ناک بنا دیا جائے کہ تمام، اگر ایک کو سزا دی جا رہی ہے اس طرح کی تو 1000 لوگ اگر وہاں موجود ہیں تو ان کے لیے عبرت ہو۔ تو یہ سزا کا جو ہے، یہ اسلامی قانون میں سزا دینے کا جو وہ ہے، یہ نہ ہو کہ سزا اس طرح سے دیا جائے کہ جرائم میں اضافہ ہو، مجرم اور بڑھتے جائیں۔
آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرما رہے اور زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ یہ دیکھیں یہ کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقی حس پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کے زانی اور زانیہ جو ہے ان کو اتنا سوشلی اس طرح سے معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے کہ یہ اس طرح کے جرم کرنے کے بارے میں کوئی دوسرا شخص سوچے ہی نہیں کہ اگر وہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، معاشرے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز کہا جا رہا ہے کہ ان پر حرام کر دیا گیا۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص دیوس ہے، یعنی جسے یہ معلوم ہے کہ اس کی بیوی بدکار ہو اور یہ جان کر بھی اس کا شوہر بنا رہے، تو یہ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے یا پھر 4 گواہ نہ لے کر آئے ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، اصلاح کر لے، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے نا۔ کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو پہلے دو چیزیں ہیں، ایک تو بھولی بھالی مطلب معصوم عورتوں پر جو تہمت لگانے کی بات ہے، پاک دامن عورتوں پر، اس کا اور آگے آئے گا، لیکن جیسے اگر کسی نے کسی پر کسی چیز کو دیکھ لیا ہے، بظاہر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ وہ 4 گواہ لگائیں؟ کہ معاشرے میں چرچا کرنے سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ کوئی برائی جہاں اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی برائی وہیں ہے تو وہیں دبی رہے، وہ پھیلے نہ اس برائی کو، اس کو پھیلائے نہ جائے، معاشرے میں ایک رواج نہ پیدا نہ کیا جائے کہ لوگ ایسی باتوں پہ چرچا کریں، مزے لے کر باتیں کریں، اور پھر جب اس طرح کی باتیں عام ہو جاتی ہیں تو پھر برائیاں، جب باتیں عام ہوتی ہیں تو برائیاں بھی عام ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی اور پر الزام لگا رہا ہے، پاک دامن عورتوں پر یا پاک دامن مرد پر الزام لگا رہا ہے بدکاری کا، تو اس کو 4 گواہ لانے ہیں، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے پہلے تو 80 کوڑے کی سزا، اس کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس کی شہادت کبھی بھی جو ہے پھر دوبارہ کبھی اس کو شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ تائب ہو جائے، یعنی کچھ سالوں کے بعد، فوراً ہی نہیں بلکہ وہ توبہ استغفار کرے، اپنی اصلاح کر لے، اور پھر اسلامی معاشرے مسلم معاشرہ دیکھے گا اس کے اصلاح کو، جو کس حد تک اس نے اصلاح کیا، اس کے بعد پھر جو ہے ان کی گواہی کو معتبر مانا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی سے کے ساتھ جو بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی کو دیکھے بدکاری کرتے ہوئے اور کسی دوسری کی بیوی ہے مرد ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ خود اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کے ساتھ اس کے بارے میں کیا؟ اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے رسول اس آیت کے بعد کہ اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ قتل کر دے تو اس پر حد جاری ہو جائے گی، اگر وہ گواہ لینے جائے تب تک وہ کب رکے رہیں گے؟ اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول کے پاس آئیں، اور تو اللہ یہ آیتیں اتری کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائے ان کے پاس خود اس کے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کی شخص شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اگر تم لوگوں کو پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں لیان کرانا، یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہے کہ لیان کرانا، جس میں اگر شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے تو، اور اگر عورت اس عورت پر الزام ثابت ہو جاتا ہے، اگر عورت اس الزام کو مان لیتی ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، لیکن اگر وہ الزام کو نہیں اپنے اوپر مسترد کر رہی ہے تو پھر ان کے درمیان لیان کرایا جائے گا۔ اور یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں اویمر اجلانی جو تھے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے خود اپنی بیوی کو دیکھا ہے نا، اس کے جواب میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی تم کو کوڑے لگائیں گے، تم ثبوت لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ، میں بالکل صحیح واقعہ بیان کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا لے گا۔ اور پھر یہ آیت اترتی ہے، جب یہ آیت اترتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی بیوی کو بلاتے ہیں اور ان کے درمیان ان کو تلقین کرتے ہیں کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، اپنی جو اگر تم نے غلطی کی تو مان لو۔ وہ دونوں انکار کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ملانت کراتے ہیں، اور جب وہ قسم کھاتے رہتے ہیں اللہ کے رسول کو تلقین کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بہرحال وہ قسم کھا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو جو ہے علیحدہ کرا دیا جاتا ہے۔ جب ایسے لیان کرنے کے بعد جو اگر دوبارہ پھر کبھی وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام
ٹھہر جائیں گے. اور اگر اس دوران اگر وہ عورت حاملہ تھی تو وہ اس کا جو ہے نسب جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف جائے گا، وہ اپنی ماں کے میراث سے، بچہ ماں کا میراث پائے گا، باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھیں آیت نمبر 7 میں کہ اللہ کے رسول اب یہاں پر آیت نمبر 21 کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ بہتان گڑھ لائے ہیں، یہ آیت نمبر 11 کچھ مسٹیک ہے آگے. اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفاق فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. یہ دیکھیں کہ جب یہ قسم لیان کرایا جاتا ہے، ولانت کرائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قسمیں نہ ہوتی تو تم کو تباہی میں پڑ جاتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ رحم ہے کہ یہ قسم کا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اتار دیا کہ لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوئی اور وہ حد سے بچ گئے. آگے آیت نمبر یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، آیت نمبر یہاں 11 ہے، 11 سے 21 تک کی یہ آیتیں جو ہم بات میں سنے تھے کہ حضرت عائشہ پر جو الزام کا معاملہ ہوا تھا اس کا ہے یہاں پر کہ جو اللہ تعالیٰ فرما ہے جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائیں وہ تمہارے اندر کا ہی ٹولہ ہیں. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے. اب جبکہ وہ گواہ لے کے نہیں آئے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا رحم و فضل نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتے چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کہے جا رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک ایک بڑی بات تھی. کیوں نہ تم نے اسے سنتے ہی کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور علیم اور حکیم بھی ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. اس کی پیروی تو جو کوئی کرے گا وہ اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں سے یہ 10 آیتیں جو ہے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 21 یہ حضرت عائشہ کے حق میں ان کی آیت برات ہے جو حضرت عائشہ کے حق میں اتری کہ ہم نے سنا کہ جب تیسرا بہتان جو اللہ حضرت عائشہ پر لگا، تیسرا الزام جو مسلمانوں اسلامی سوسائٹی پر کیا گیا تھا، جو حملہ کیا گیا تھا وہ حضرت اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق کے عزت پر حملہ کیا گیا تھا. مسلمانوں کو ام المومنین حضرت عائشہ پر حملہ کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ ایک جگہ رکتا ہے، رات میں ٹھہرا ہوتا ہے اور رات سے مطلب قافلے کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں قافلہ رکتا ہے تو وہ لوگ بہت صبح منہ اندھیرے ہی نکلتے ہیں. حضرت عائشہ جو ہے قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی اور جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ ہار نہیں، کہیں گر گیا ہے. وہ اسے ڈھونڈنے جاتی ہیں. اس دوران جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ اونٹ پر جو ہودج ان کے لیے تھا جس میں ان کو بیٹھا کر کے اونٹ پر رکھا جاتا تھا وہ قافلہ جا چکا ہے. اور وہ ہودج مطلب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی دبلی پتلی تھی کہ جس نے وہ ہودج اٹھایا ہوگا اس کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ آیا کہ میں اس کے اندر ہوں یا نہیں ہوں. جب وہ واپس آتی ہیں تو دیکھیں کہ جب دیکھتی ہیں قافلہ جا چکا ہے تو افسوس ہوتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ قافلے کے پیچھے جائیں وہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ لوگ آگے جا کر اگر مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے. اور اس دوران ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب قافلہ چلا جائے تو اس کے بعد یہ قافلہ سے پیچھے رہیں اور یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز گری پڑی رہ گئی تو اس کو لے کر آئیں. تو جب یہ آتے ہیں اور دور سے یہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پردے کا حکم آنے سے پہلے یعنی سورہ احزاب میں جب جو احزاب میں پردے کا حکم آیا انہوں نے کہا کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا تو میں نے دیکھ کر یہ پہچان گئے اور انہوں نے صرف اتنا کہا ان للہ و انا الیہ راجعون،
نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی اور حضرت عائشہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ اپنا اونٹ آگے کرتے ہیں، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو جاتی ہیں اور پھر یہ ان کو اونٹ پہ بٹھا کے دوپہر تک قافلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھنا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اس طرح سے تماشا کرتا ہے کہ جس طرح سے الفاظ استعمال کرتا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ خدا کی قسم یہ نبی کی بیوی ہیں، یہ بچ کر نہیں آ رہی ہیں۔ اور پھر اس کو اتنا زیادہ اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ جیسے بتایا میں نے 1 مہینے تک یہ بات پھیلتی رہی اور سادہ لوگ مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے تھے اور حضرت عائشہ کو اس کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضرت عائشہ کو جب خبر ہوتی ہے اس بات کی تو بہت بے چین ہوتی ہیں اور اسی طرح اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، حضرت عائشہ کے پاس آ کے ان کو تلقین کرتے کہ عائشہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو اپنے گناہ کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ان کو بہت صدمہ ہوا، وہ کہتی ہیں آپ لوگوں کے دل میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، اگر میں کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات نہیں مانیں گے، اس لیے اب میرے لیے تو وہی بہتر ہے جو حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ اور پھر وہ یہ کہہ کہ وہ بیمار ہوتی ہیں اس لیے کروٹ لے کے لیٹ جاتی ہیں، اور اسی دوران اللہ کے رسول پر یہ وہی آیتیں اترتی ہیں، آیت برات اترتی ہے، اللہ کے رسول جو ہے مسکرا کر یہ آیتیں سناتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بہتان گھڑ لائے یہ تمہارے اندر کا ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شاکار سمجھو نا کہ یہاں پر یہ منافقین نے جو اس بات کو بڑھایا، بہت زیادہ پھیلایا، اس پھیلانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے جتنا اس بات کو پھیلایا اس بات کو، اس کا اتنا بڑا حصہ ہے، اس کے لیے عذاب عظیم، یعنی عبداللہ ابن ابی کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیوں نہ تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سنتے ساتھ کیوں نہ نیک گمان کیا ایک دوسرے کے بارے میں، کیوں نہیں کہا کہ یہ ہم کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی باتیں کہیں اور اس طرح کی سخت باتیں کہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ تم کو زیب نہیں دیتا تھا، ایسی بات جس کے متعلق تم کو علم نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کو تم منہ در منہ پھیلاتے جا رہے تھے اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی۔ تو یہ اس طرح سے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد آخر میں جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ چاہتے کہ اہل ایمان کے اندر فحش پھیلے اور دنیا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، نا برائی پھیلانا، اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے اندر برائی پھیلانا، برائی پھیلانے کی کوشش کرنا، معاشرے کے اندر جو معاشرے کو پراگندہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں اس طرح کی بہت ساری کوششیں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، خاص کر جتنی مسلم کنٹریز آپ دیکھیں ان کو خاص ٹارگٹ بنا کر کے اس پر، کیونکہ جب یہ چیز جب اس زمانے میں انہوں نے دیکھی تھی کہ مسلمان آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہی چیز جو ہے اب دیکھیں کہ اسلامی فتوحات کا حال تھا کہ جہاں بھی علامہ اقبال تھے ٹل نہ سکتے تھے، جو میدان کارزار میں جو ہے ٹلتے نہیں تھے، مطلب ایک جذبے کے ساتھ جو جاتے تھے غازی یا شہید، یا تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے یا تو غالب آئیں گے، یہی جذبہ تھا، اسی جذبے سے سرشار ہو کر نکلتے تھے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار پر زبردست محنت کرتے تھے۔ اگر وہ راتوں کے زاہد ہوتے تھے، دن کے مجاہد ہوتے تھے، بہترین تربیت کے ساتھ نکلتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ اسلام دشمنوں نے اسلامی دنیا کو آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اندر اس طرح کی جو ہے ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ بچے بالکل اپنے آپ سے، اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، اپنے کردار اور اخلاق پر جو ہے غور کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم کیا تھے، ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم جو ہے اپنے قوم کا مستقبل ہے، ان کے اندر یہ احساس ہی ختم ہو گیا اس طرح سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں اسلام مسلم معاشرے میں برائی پھیلے ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ آگے آیت نمبر 22 پہ ہم دیکھتے ہیں، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ کی مدد لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت تو ہے ہی کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جو چند لوگ جو سادہ لوگ مسلمان جو ہے حضرت عائشہ کے الزام لگانے میں شامل تھے، اس میں حمنہ بنت جہش تھی، حضرت زینب بن جہش کی بہن، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مصطح بن اساسہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالصات بھائی تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھانجے تھے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ اس حضرت عائشہ پہ الزام لگانے میں یہ بھی پیش تھے تو انہوں نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور جب یہ آیتیں اتری تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے اس پر فوراً عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ
کہ وہ چاہت کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اب آگے آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان میں دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائے جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے جسم، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں دے گا، بھرپور بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سچ ہے، اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ یعنی یہ جو الزام پاک دامن مومن عورتوں پر لگانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قرآن میں بھی ڈرا ہوا ہے اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جو تباہ کن ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارت کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہاتھ پاؤں جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے کہ ان سے آج دنیا میں اللہ نے ان کو ہمارے تابع کر دیا ہے، لیکن کل جب اللہ تعالیٰ ان کو گویائی دے گا تو پھر یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے پھر ایک اور اخلاقی جو حص اللہ تعالیٰ بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک مسلمان میں یہ ہونی چاہیے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن تو ان باتوں سے پاک ہے جو لوگ بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ کہ ایک اخلاقی طریقہ، یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے کہ دونوں کا میل الگ ہے، دونوں کا جوڑ الگ ہے، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک الگ گروپ ہوتا ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کا گروپ ہے، کوئی برا اور اچھائی کا کبھی کوئی میچ نہیں رہا ہے۔ آگے ہم دیکھیں کہ اے لوگ جو یہاں سے اب تک یہ جو باتیں تھی وہ تھا کہ اگر اسلامی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جائے تو ان کا کیسے تدارک کیا جائے۔ اب آیا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں دیکھیں سنیں بنی اسرائیل میں آپ جو ہے پڑھ کر سن کر گزرے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا زنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برا راستہ ہے، فحاشی کا راستہ ہے۔ تو ایک جو مین مقصد کیا تھا کہ زنا کو روکنا، ایک معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے، برائی کا سب سے بڑا جو برائی پھیلتی ہے وہ زنا سے، تو زنا کو روکنے کے لیے کس طرح سے ایک پورے طرح سے بند باندھا جا رہا ہے، پورا ایک قانون بنایا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں نکاح کے بھی حکم دیا جا رہا ہے، اس میں نظروں کو نیچے کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، گھروں کے اندر کس طرح سے رہا جائے، گھروں میں پردہ ڈال کے رہا جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے، ان تمام چیزوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک چیز کے زنا سے بچنے کے لیے، معاشرے کی سب خرابی میں بہت بڑی جو خرابی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، تباہی آتی ہے، وہ زنا سے آتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ کے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل ہو جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس چلے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جس میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز نہ ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ آیت نمبر 30، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ آیت غض بصر ہے جس میں مومن عورتوں اور مومن مردوں کو جو ہے اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں لفظ یغض من ابصارہم آیا ہے۔ غض کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کم کرنے، گھٹانے اور پست کرنے کے۔ غض بصر کا ترجمہ عام زبان میں نگاہ کو نیچے رکھنا یا نگاہ کو نیچے کرنا ہے، لیکن دراصل اس کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نگاہ نیچے رکھنا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا، نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا۔ یہ کہ یہ نہ ہو کہ کسی چیز پر نظر پڑے تو دیکھتے رہنا، بلکہ نگاہ کو پھیر لینا۔ اب اس سیاق و سباق سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کو دیکھنا یا دوسرے لوگوں کی سطر پر نگاہ ڈالنا یا فحش مناظر کو نگاہ جمانا اس چیز پہ منع کیا گیا ہے۔ اب سنت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تشریح میں جو بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی پہلی نظر میں جہاں اس کو کشش محسوس ہو وہاں پر نظر دوڑاتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھوں کی بدکاری۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کی، آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے،
ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے۔ بدکاری کی جب یہ ساری تمہیدیں پوری ہو جاتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل سے رہ جاتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ اس کے تعلق سے حدیث قدسی بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے اندر پائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ نگاہ اگر مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عورتیں کھلی آزاد ایسے ہی گھوم رہی تھی، بلکہ عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور غض بصر سے جو کچھ صورتیں جو ہے، کچھ بعض چیزیں جو ایکسیپشن ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے اگر کسی کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے تو اس کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح سے عدالت میں تفتیش کے دوران یا ڈاکٹر جو ہے اپنے پیشنٹ کو دیکھ سکتا ہے۔ غض بصر کے حکم کا منشا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی آدمی کی سطر پر نظر نہ ڈالے، اور اسی طرح سے عورت کے سطر پہ نہ ڈالے۔ اب سطر کیا چیز ہے؟ جیسے کسی مرد کی سطر کو نہ دیکھنے اور کسی عورت کو اس کا سطر نہ دیکھنے کی بات ہے کہ سطر جو ہے مرد کی سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنا ہے، اور عورت کے سطر مرد کے لیے جو ہے پورا جسم بجز کلائیوں کے اور چہرے کے، بجز کلائیوں کے اور ہاتھ کے، اور غیر محرم کے لیے تمام جسم حتیٰ کہ چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ بعض جو ہے اس میں ہم نہیں پڑھیں گے اختلاف میں چہرے کا پردہ ہے نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد ناجائز شہوت رانے سے پرہیز ہی نہیں بلکہ اپنے سطر کو دوسروں کے سطر کے سامنے کھولنے سے بھی پرہیز ہے۔ مرد کے لیے جو سطر ابھی میں نے بتایا، عورت کے لیے عورت کا سطر بھی اتنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے سامنے اسی طرح سے برہنہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جو ہے تنہائی میں بھی برہنہ نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں جو رحمت کے فرشتے رہتے ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس تعلق سے جو حدیث ہے، خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ بھی ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے، سوائے اس وقت کے کہ جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو، ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی شرم کی جائے، یعنی اس سے شرم کی جائے، یعنی تنہائی میں جو ہے اس سے بچا جائے۔ اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ مردوں کو اس طرح، مردوں کو اور عورتوں کو دیکھنے میں جتنی سختی ہے، عورتوں کو مردوں کو دیکھنے میں اتنی سختی نہیں فرمائی ہے، کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ مردوں کے زیادہ سے اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کے، لیکن عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ دیدہ بازی سے عورتوں کو بھی منع فرمایا۔ اب لیکن عورتوں کو صرف نگاہ، جو مردوں کے لیے جو 2 حکم ہیں، غض بصر کا ہے اور اپنے فروج کی حفاظت کا ہے، عورتوں کو اس سے زیادہ حکم ہے۔ اور وہ آگے یہ چیز آ رہی کہ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اور وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اور پوری ایک لسٹ دی گئی ہے محرم رشتہ داروں کی کہ شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک اور اپنے زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی ناواقف ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پہ مارتی ہوئی نہ چلا کریں، جو کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 31 ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے، اس میں تمام احکام والی آیتیں ہیں کہ عورتوں کو جو کہا گیا ہے کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے۔ تو بناؤ سنگار میں کیا چیزیں آ کے کہ خوشنما کپڑے ہیں، زیور، اور تمام وہ جو میک اپ سے آراستہ، جب اگر میک اپ سے آراستہ ہوں تو وہ ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جو دوسروں پر جو غیر محرم ہے ان کے سامنے ظاہر نہ کرے، سوائے کہ جو کچھ بات چیزیں خود ہی ظاہر ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا اگلا حکم ہے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رکھیں، یعنی اپنے سینوں پر جو ہے آنچل ڈالے رکھنا، یعنی دوپٹہ ڈال کے رکھنا گھر کے اندر۔ یہ گھر کے اندر کے پردے ہیں کہ ہمیں مطلب یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ عورت جیسے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کی آنچل ڈالنے کی جو بات آئی ہے کہ عورتوں کو جو ہے گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے جو ہے اپنے سینوں پر جو ہے ایک دوپٹہ، ایک چادر اس طرح سے ڈالے رکھنا ہے۔ اب جو دوپٹے کا جو مقصد ہم دیکھیں، آج ایک دوپٹہ جو لیا جاتا ہے، ایک 1 سائڈ دوپٹہ لے لیا، ایسا دوپٹہ نہیں ہے، بلکہ دوپٹہ اوڑھنے کے لیے جو کہا گیا ہے اس سے یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر اور سینہ اچھی طرح سے ڈھک جائے۔ اور جب یہ حکم مسلمانوں کو سنایا گیا، یہ آیت اتری، تو اس وقت جو ہے مدینہ کی کوئی عورتیں ایسی نہیں تھیں جس نے یہ پوچھا ہو کہ کون سا والا دوپٹہ لیں،
کتنا لمبا ہو کتنا چوڑا، بلکہ وہ اس کا منشا سمجھ گئے کہ ہمارا اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھانک کر اپنے جسم کے جو وہ اعضاء جو نمایاں ہوتے ہیں ان کو ڈھانک کے رکھا جائے، تو انہوں نے اس کو ویسے ہی اس کو سمجھا اور اس کو ویسے ہی اپنایا اس آیت کو۔ پھر آگے جو بات آ رہی ہے، وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی کہ وہ اپنی زینت کے ساتھ کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، وہ پورا لسٹ دیا گیا ہے کہ شوہر کے باپ یعنی اس میں شوہر کے باپ کے ساتھ وہ ان کے دادا، پردادا، نانا، پرنانا بھی آ گئے، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، شوہر کے بیٹے یعنی شوہر کے پوتے پر پوتے بھی آ گئے، اس میں سگے بیٹے، سوتیلے بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اس میں سگے بھائی بھی، اخیافی بھائی بھی ہیں، دو شریک بھائی بھی ہیں بھائیوں کے بیٹے نہیں، بھتیجے اور بہنوں کے بیٹے، بھانجے، اپنے میل، یہاں یہ ایک لسٹ کمپلیٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں ہم دیکھیں کہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بعض جو رشتہ دار جو ہیں جو کہ سگے سے سگے ماموں، سگے چاچا، ان کا ذکر نہیں آیا، تو لوگوں نے ان کے ساتھ بھی، کیونکہ جو صرف قرآن کی ہی باتوں تک محدود ہوتے، جو حدیث کو نہیں لیتے، ان کا کہنا ہے کہ یہی محرم رشتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حتیٰ کہ سگے ماموں اور سگے چچا کو بھی جو ہے انہوں نے ان لوگوں میں لیا جس سے پوری طرح سے پردہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ تمام رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، وہ سب جو ہے اس میں داخل ہو گئے، یعنی اس میں مثلا چچا ہے، ماموں ہیں، داماد، رضائی رشتہ داران بھی ہے، ان تمام کو جو ہے ان محرم رشتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن رشتوں سے ابدی حرمت نہ ہو، ان کے معاملے میں جو ہے درمیانی طریقہ اپنانا ہے، کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ بے تکلفی نہیں برتی گئی ہیں۔ 3 رشتے ایسے ہیں جن سے ابدی حرمت نہیں ہے۔ ایک جو ہے بہنوئی، کہ بہن کی نکاح میں رہتے، بہن جب تک نکاح میں ہے، بہنوئی جو ہے محرم ہے، بہن کی نکاح کے بعد جو ہے بہنوئی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے خالہ اور خالو اور پھپھا جو ہے، ان سے بھی جو ہے ابدی حرمت نہیں ہے، جب تک کہ خالہ یا پھپھی ان کے نکاح میں ہے تب تک ہی ان کے ساتھ وہ جو ہے محرم ہے۔ تو ان رشتوں کے اعتدال کے ساتھ ان کو برتنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اپنے میل جول کی عورتیں، یعنی جن عورتوں کے اخلاق اور سیرت کے بارے میں ہم مطمئن ہیں، ان کے سامنے جا سکتے ہیں، جن کی جو بے حیا یا بدکار طرح کی عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی اپنے زینت کو ظاہر کرنے کے لیے منع فرمایا۔ پھر اپنے مملوک یعنی لونڈی اور غلام جو ہے ان کا ذکر ہے۔ پھر وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہو، یعنی کہ وہ بہت جس کو کہیں گے ایسا اس طرح کے مرد جو اگر کسی کے یہاں کام کرتے ہوں، یا جو ایسی عمر کو پہنچ گیا کیونکہ ان کے اندر وہ خواہشات نہ ہوں۔ پھر آگے کی جو لسٹ میں ہے وہ ہے کہ بچے، یعنی ایسے بچے جو ابھی عورتوں کی باتوں سے، پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو، یعنی 10 سے 12 سال کی عمر کے بچے ان کے سامنے۔ پھر آگے والی جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنے پاؤں زمین پر ہے نا، ایک اور کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم ہو جائے، یعنی بجنے والے جو زیور ہے، تو جب باہر نکلے تو اس طرح سے بجنے والے زیور پہننے سے پرہیز کریں، یا باہر جب نکلنا ہو تو اس طرح کے زیور پہن کر نہ نکلیں۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے پر بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ خوشبو لگانے کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے جو ہے کہا کہ وہ خوشبو استعمال کریں، لیکن وہ ایسی ہو جو کہ اس کی مہک جو ہے وہ تیز نہ ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ سب مل کر، کہ اب تک جو غلطیاں، جس طرح کی غلطیاں ہو چکی ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا۔ اور کیا ہے درگزر کرنے کے بعد میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کریں، اور جس طرح سے ہم ہمارا توبہ جس طرح کا ہوگا اس طرح کی فلاح جو ہے ہم کو نصیب ہوگی۔ اس موقع پر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے ذریعے سے کچھ بعض چیزوں کے جو ہے خلاصہ کیا تھا۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کے گھروں میں خواہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، عورت سے تنہائی میں ملنے کے لیے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سے 2 اگر ہوتے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ دوسری بات جو اس پہ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرد اور عورت کو جو ہے ایک دوسرے کے ہاتھ کو چھونے یا جسم کے حصے کو چھونے سے منع فرمایا۔ یعنی جو آج ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت سے بیعت نہیں لی۔ تو یہ بھی طریقہ منع کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو موجود ہے بڑی سخت ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بات تو گوارا کی جا سکتی ہے کہ آدمی کے سر میں کیل ٹوک دی جائے، لیکن یہ بات گوارا نہیں کہ آدمی کا شانہ کسی ایسی عورت کے شانے سے ٹکرائے جو اس کے لیے غیر محرم ہو۔ اس سے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے تنہا سفر کرنے کی جو ہے اجازت نہیں دی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوط سوسائٹی جو ہے، مخلوط سوسائٹی یعنی مکس گیدرنگ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مکس گیدرنگ نہ ہو۔
حالانکہ یہاں کہ ہم دیکھیں مسجدیں بھی ہیں تو مسجدوں میں عورتوں کی صف بالکل پیچھے ہوتی ہے، اور مسجدوں میں نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو دی ہے تو یہ تاکید کے ساتھ دی ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھر کے اندرونی حصے ہیں، لیکن اگر پھر بھی نماز کے لیے آنا چاہیں تو آئیں، لیکن منع نہیں کیا، لیکن بہت انکریج بھی نہیں کیا گیا۔ پھر پانچویں چیز کہ عورتوں کو اسلام نے اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگار کرنے کی اجازت دی ہے، نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کو انکریج بھی کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، ان کو اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور جن باتوں سے پرہیز کیا گیا ہے تو اس زمانے میں جو جس طرح کے میک اپ کا طریقہ جو رائج تھا وہ کیا تھا کہ بالوں میں بال لگا کے اس کو گھنا ظاہر کرنا، لمبا دکھانا، جسم کے مختلف حصوں کو گودنا، مصنوعی تل لگانا، بال اکھاڑ اکھاڑ کر ہمیں یعنی کہ پلکنگ کر کے بھویں بنانا، اور روئیں نوچ نوچ کر چہرہ صاف کرنا، دانتوں کو گھس کر کے باریک بنانا، یا دانتوں کے درمیان جھلیاں مصنوعی جھلیاں بنانا، یا چہرے کا رنگ جو ہے مصنوعی طریقے سے فیئر کرنا، یہ سارے چیزیں پرانے زمانے میں تھی جو آج ہمارے زمانے میں تھوڑا اور ایڈوانس طریقے سے آ رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے منع کی گئی ہیں کہ آئی بروز بنانا، چہرے کو بالکل الگ کر دینا، یہ تمام چیزیں جو بتایا گیا اس سے بچتے ہوئے جو اعتدال کے ساتھ جو ہے میک اپ کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر آگے جو آیت نمبر 32 میں ہے کہ تم میں سے جو مجرد ہوں، وہ مجرد یعنی بن بیاہے، جن کی بیاہ نہیں ہوا ہے، جو اس میں وہ کنواری لڑکیاں بھی آ گئی، کنوارے مرد بھی آ گئے، طلاق یافتہ بھی آ گئے، اس میں بیوائیں بھی آ گئی۔ تو اس میں کہا کہ اللہ کا فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہو تمہارے لونڈے غلام میں سے جو صالح ہو ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ عفت معافی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ یہ آیت نمبر 32 تھی ان تک تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کہ معاشرے میں بن بیاہ ہے کہ یہ جو معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی سے ہوتی ہے، تو اس پر بند باندھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ تو اگر بڑی عمر کو پہنچ کر اگر نکاح کا جو ہمارے ایک کلچر پر چل رہا ہے کہ لوگ ابھی کیسے نکاح کرنا، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، تو یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تمہارے معاشرے میں مجرد لوگوں کو بیٹھنا اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور جو چیز اب خاص پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مفلس ہے اس وجہ سے نکاح نہیں کر رہا ہے کہ میں مفلس ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی جو رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے، 3 آدمی ہیں کہ جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا۔ ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، دوسرا جو مکاتبت کرنے کے لیے اپنا مال ادا کرنے کی نیت رکھے، تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لینے کے لیے۔ تو ان کی ذمہ داری، ان کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ آگے اور تمہارے مملوک میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان کی مکاتبت کر لو، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدے کی دنیاوی فائدوں کی خاطر قہوہ گیری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ نہیں، آیت نمبر 33 تھی کہ مکاتبت کی بات آ رہی ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لونڈی اور غلام کا جو چلن تھا بہت، اور 3 طرح کے غلام معاشرے میں موجود ہوتے تھے۔ ایک تو وہ ہوتے تھے جو اگر کبھی ایسے ہی اچک لیے جاتے تھے، اٹھا لیے جاتے تھے، ان کو لے کے بازار میں بیچ دیا جاتا تھا۔ ایک وہ خاندانی غلام تھے کہ جن کے ماں باپ غلام تھے تو وہ پیدا ہوئے تو غلام ہی رہے۔ تیسرا وہ تھے جو جنگ میں قیدی بن کر آتے تھے۔ تو اسلام نے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھیں کہ قسموں کے کفارہ، جتنے قسموں کا کفارہ ہے یا جس طرح کے بھی کفارہ ہوتا ہے اس میں ایک غلام کو رکھا گیا کہ غلام کو آزاد کیا جائے، کہ یہ غلام دھیرے دھیرے معاشرے سے ختم ہوتا جائے۔ اور ایک راہ یہ بھی بتائیے مکاتبت کرنے کی کہ اگر کوئی غلام ہے اور اپنے مالک سے ایک اماؤنٹ، پرٹیکولر اماؤنٹ طے کر لے کہ اس اماؤنٹ کو وہ ادا کرے گا اور وہ جو ہے اس کو پھر آزاد کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مکاتبت کی درخواست کریں تو ان کی بات کو نہ صرف یہ کہ مان لو بلکہ ان کی مدد بھی کرو۔ پھر آگے والی جو بات آ رہی ہے کہ اپنی لونڈیوں کو وہ یہ بھی ایک اس زمانے کا چلن تھا کہ ان کی جو لونڈیاں ہوتی تھی، جو غلام عورتیں ہوتی تھیں، ان کو جو پروسٹیٹیوشن پہ فورسفلی پروسٹیٹیوشن کرواتے تھے اور ان کی کمائی کو کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے سخت تنبیہ کر رہا ہے، اور تنبیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تو سزا ہے، لیکن اگر جو عورتیں جو ہیں ان کے لیے اگر وہ مجبور کی گئی ہو اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو ان کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ سزا ان کے لیے جو ان کو مجبور کر رہے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والے کے لیے کی جاتی ہیں، جو ڈرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہاں تک اب اس کے آگے جو آیت نور ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی جو نور کی مثال آیت نور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 35، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک پہ چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس کے
میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ بھڑک پڑنا چاہتا ہو، اس کو آگ لگے نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا، جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی ان کو جزا دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ یا آیت نمبر 39 تک تھی، 34 35 سے 39، یہ 4 آیتیں جو اللہ تعالیٰ اپنی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جن کو آیت نور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نور کی بات کہی جو کہہ رہا ہے کہ انسان، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نور ہے جس سے تمام زمین آسمان منور، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مثال یہاں چونکہ اس میں منافقین کا بھی ذکر آیا ہے، منافقین نے بہت بڑا جو ایک فتنہ پھیلایا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی ضمن میں بات کر رہا ہے کہ ایک مومن کی جو فطرت ہوتی ہے، فطرت جو ہوتی ہے، جب اس کے اندر فطرت اگر صالح ہوتی ہے اور پھر جب اس کو وہی الہی ملتی ہے، تو وہ جو ہے دونوں نور، جو فطرت صالح فطرت اور آسمانی جو وہی ہوتی ہے، وہ دونوں مل کر ایک نور پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو اس کی جو طبیعت کی جو صالحیت ہوتی ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہدایت کا نور جب ملتے ہیں تو نور علم نور ہو جاتے ہیں، تو بہت زیادہ یہ ایمان اس کے بڑھ جاتا ہے، اور وہ ایمان پر بڑھ کر کے جو ہے مدد جو ہے اللہ کے دین میں بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق، ان کی فطرت اتنی صالح تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اس نے تھوڑا سا تردد نہ کیا، سوائے ابوبکر صدیق کے، کہ میں نے جیسے ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ اسی مثال کی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جب ہمارا دل دیکھیے پوری ایک تاک کے اندر جیسے ایک چراغ رکھا جاتا ہے، اور چراغ کے اوپر جس طرح سے لیمپ ہوتا ہے، کانچ کا ایک لیمپ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں زجاجہ جس کو کہا گیا ہے، کرسٹل جو رکھا رہتا ہے، وہ جس سے روشنی دم بہت تیز روشن ہو جائے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہمارا دل، ہم دیکھیں گے کس طرح سے وہ ایک جو ہمارا رب کیج ہے وہ پورا ایک اسی طرح تاک کے طرح سے ہے، اور دل اس کے اندر ہے، اور دل میں جب وہ نور ایمانی ہوتا ہے جو پہلے سے صالح فطرت ہوتی ہے، اور جب وہی اترتی ہے اور پھر وہ دونوں مل کر کے بہترین جو ہے اس کو عمل کرنے میں بہترین طریقے سے مددگار اور معاون ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف بات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا فرمایا جو مذبذب ہوتے ہیں، کبھی اس طرف تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ ان کو وہ اپنے آپ کو بہت اچھا بہتر سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم جو کریں بہت اچھا کریں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے فائنلی جب وہ انجام کار کو پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سراب تھا، ان کو اب کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور تیسری مثال جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے آیت نمبر 40 میں، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دکھائی نہ دے، جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کافروں کی مثال دے رہا ہے کہ جو باوجود دنیاوی تمام علم ہونے کے باوجود وہی الہی سے جو ہے اپنی آنکھیں بند کیے رہتے ہیں، تو ان کو وہ نور دکھائی نہیں دیتا، ان کو وہ ہدایت کی روشنی نہیں ملتی، اور پھر ہدایت کی روشنی ملنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو ہدایت کی روشنی ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جل جس کو اپنا نور نہ بخشے اللہ اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آگے آیت توحید ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے باہم کو جوڑتا ہے، اور پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، اللہ نے ہر جاندار
اور ایک طرح اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے یا تو کوئی 2 ٹانگوں پر تو کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیت نازل کر دی ہے. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اللہ اور رسول پر ہم نے اطاعت کی, قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو رسول کے, تو رسول کے بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں. اگر ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا, دراصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہی ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں, اللہ سے ڈرے, اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسم کھا کر کہتے ہیں آپ اگر ہمیں حکم دے تو ہم اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو, رسول کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے, اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ وہ اس کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند فرمایا ہے, اور ان کے موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. پس وہ میری بندگی کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رسول کی اطاعت کرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں تمہارے پاس آیا کریں, تو 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. یہ آیت نمبر 58 ہے. یہ بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب گھر کے بڑے اگر کوئی اپنے روم میں ہو تو یہ کس طرح سے ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. یہ 3 اوقات بتائے جا رہے ہیں جن میں اجازت لے کر آنا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ صبح کے نماز سے پہلے, اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں, یہ 3 اوقات. اور اس کے بعد بلا اجازت آئے تو تم پر کوئی گناہ نہیں, نہ تم پر گناہ نہیں ہے, نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہی ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے, اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہے کہ اسی طرح وہ بھی اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے, وہ علیم اور حکیم ہے. آیت نمبر 59 مکمل ہوئی. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور جو عورتیں جوانی کی سے گزری بیٹھی ہیں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی ان کا جو ایکسٹرا پردہ ہے, اگر وہ باہر جا رہی ہیں تو جو ایکسٹرا چادر لے رہی ہیں, وہ جو ایکسٹرا پردہ کر رہی ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر اس کو اتار کر رکھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں بہتر ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے. آگے ایک اور احکام والی بات آ رہی ہے, کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا کوئی لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے. یہ دیکھیں کہ جب پچھلی آیتیں جو اس طرح کی گزری, جس میں سورہ بقرہ میں ہی یہ آیت کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ ایک دوسروں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں نہ گھس جاؤ, کسی کا مال بغیر کسی کی اجازت سے کھا لو, بلا وجہ کسی کے گھر میں جاؤ کہ اس کو تمہیں کھلانا پڑے. یہ صحابہ کرام جو ہے اس کا مطلب انہوں نے اس طرح سے لیا کہ اس طرح سے کسی کے گھروں میں نہ جانا اور کھانا پینا جو ناجائز تعلقات کی وجہ سے کھانا, تو وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا تھا رشتہ داروں کے گھروں پہ جانے کے لیے, کہ جب ان کو اجازت دی جائے یا خاص کر بلایا جائے دعوت پہ تب وہ جاتے تھے. تو یہاں اس چیز کو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کلیئر کر رہا ہے کہ نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذاکرہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ, یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے, یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, یا اپنے ماموں کے گھروں سے, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد ہوں, یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ. یعنی
یہ عربوں کا پہلے دستور تھا کہ وہ تنہا کھاتے تھے، اکیلے بیٹھ کر کھاتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا سب الگ الگ کھاؤ، البتہ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سوجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو دراصل اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اسے اجازت دیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، پر جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اے لوگوں کے اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور ہے، غفور اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 63 مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلاوا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہیں، لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جس روز اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر آئے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر آیت سورہ نور جو ہے مکمل ہوئی، 64 آیتیں اور 9 رکوع تھے جو مکمل ہوئے، پورے کے پورے احکام ہی زیادہ تھے۔ اس میں جو چیز جو اللہ کے آخر میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ مومن، جو آخر والی بات ہے کہ جب کسی اجتماعی کام کے طور پہ بلایا جائے کہ اللہ کے جب ایک کام یعنی ایک مجلس کے آداب ہیں کہ جب مجلس میں ایک میٹنگ میں لوگ بیٹھے ہیں تو یوں ہی اٹھ کر نہ چلے جائے، بلکہ جو مجلس کا جو ذمہ دار ہے، جو امیر ہے، اس کی اجازت لے کے جایا جائے، اور اجازت بھی جو ہے بلا عذر نہ ہو، رخصت جو ہے بلا عذر نہ ہو، کوئی ایک شرعی پراپر عذر ہو، شرعی عذر ہو جس کی اجازت دے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات کے جب اجتماعی کام جب ہم دینی کام میں ہوں اور اپنی چھوٹی چھوٹی اپنی پرسنل پرائیورٹی کو جو ہے اجتماعیت پہ جو ہے حاوی نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ ہم کو اجتماعیت کے ساتھ چلنا ہے، اور اجتماعیت میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جماعت جو ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جو کام ہم اجتماعیت کے ساتھ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کر رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنا ہے، ہر حال میں رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اپنی مرضی اور اپنی منشا نہیں چلانی ہے کہ ہر چیز میں اپنی خواہشات کو آگے نہیں رکھنا ہے، بلکہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم کو جو بھی ہم اجتماعیت کا کام کریں رسول کی اطاعت اس میں لازماً ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس تاکید کے ساتھ جو ہے یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے، سورہ نور، جس میں 64 آیتیں تھی، 9 رکوع، اور تمام کی تمام جو ہے زیادہ تر احکامات تھے، اور بہت تیزی سے میں اس میں گزری ہوں کہ وقت کی بہت زیادہ جو ہے کمی تھی، 1-2 گھنٹے، 2.25 گھنٹہ، تقریباً 2.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے یہ بتاتے ہوئے، کہ جبکہ اس کی تفسیر جب ہم اپنی کلاس میں کرتے ہیں تو ایک رکوع کو تقریباً 1 گھنٹہ لیتے ہیں، لیکن اس میں ممکن نہیں تھا کہ اتنے کم وقت میں اتنی باتیں لی جائیں۔ اب سورہ نور مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہم کو مکمل طور پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے اور اس کی جو روح جو ہے اس آیتوں کی، اس روح کو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو روح تک اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے سورہ فرقان دیکھتے ہیں۔ سورہ فرقان جو ہے یہ سورہ بھی مکے کے متوسط دور میں نازل ہوئی، وہ دور جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر جو ہے اسلامی دعوت کو لوگوں نے تضحیق کا نشانہ بنایا ہوا تھا، پروپیگنڈا کا ایک دور تھا، کسی طرح کی قرآن کو جھٹلایا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، یہ وہ دور تھا۔ اور اس سورہ میں جو ہے انہی باتوں کی جو ہے تردید میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے 2 رکوع جو ہے سورہ فرقان کی میں آج کروں گی، جس میں 18واں پارہ مکمل ہو جائے گا، اور بہت سی باتیں جو ہے تشریح میں پہلے آ چکی ہیں اور کچھ اگر رہ گئی تو وہ کل بھی آ جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ تمام باتیں ایک ہی جیسی ہیں، اور میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتا ہے، نہایت متبرک ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی کہ یہ قرآن جس نے اتارا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے جاتا ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے جو بہت ہی تبارک اللہ استعمال جو کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے تبارک الذی، بہت ہی متبرک ہے، بہت بابرکت ہے وہ جس نے اس فرقان کو اتارا۔ فرقان یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والا، فرقان کسوٹی کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کو کھول کر رکھ دے، اور قرآن کو جو ہے فرقان ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندے پر اتارا تاکہ جہان والوں کے لیے نذیر ہو، یہ ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ اور پھر آکے اللہ تعالیٰ وہ کون ہے جس نے اس کتاب کو اتارے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اور زیادہ نمایاں طور پہ بتا رہا ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کے مالک ہے اس نے اس کتاب کو اتارا ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اس نے اس کتاب کو اتارا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے،
جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی نہ کہ یوں ہی مطلب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرمانا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر بنائی. تقدیر ان کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انداز ہے اس ایک وقت کے لیے اس کی تمام چیزوں کو. اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا تو اس کا ایک تقدیر کس طرح سے مقرر کیا, اس کا ایک پورا ایک روٹیشن سسٹم بنایا, اس کا ایک اندازے سے اللہ تعالیٰ اس کو اندازے سے ٹھہرایا کہ کتنی دوری پر رکھنا ہے, کہ جہاں سے جو ہے زمین پوری طرح سے نزدیک اور دور نہیں, ایک پراپر ڈسٹینس اللہ تعالیٰ نے مینٹین کر دیا ہے کہ نہ اتنا دور رکھا ہے کہ زمین سردی سے ختم ہو جائے, نہ اتنا دور رکھا ہے نزدیک کیا کہ وہ جھلس جائے. تو یہ توحید کی جامع ترین آیتوں میں سے یہ آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کوئی بچہ بولنا شروع کرتا اور اس کی زبان کھل جاتی تو اس کو یہ آیت جو ہے سکھائی جاتی تھی. کہتے ہیں لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو خود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے, اور کچھ دوسرے لوگ اس کام کی مدد کرتے ہیں. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور اسے صبح شام سنائی جاتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, یا کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا, یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا. ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو, دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ انہیں کوئی ٹھکانے کی بات نہیں سوچتی. بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں باغ نہیں بلکہ کئی باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور بڑے بڑے محل بھی. یہ دیکھیے آیت نمبر 10 تک اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی باتیں, یہ تمام باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں پہلے سے اور پیچھے سے اب تک آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے سامنے توحید کی بات رکھ رہا ہے, اور ان کے جو طرز عمل ہے قرآن کے ساتھ, جو معاملہ یہ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں, نبی کے ساتھ کر رہے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہا ہے. اور یہ دیکھیے اللہ کی سنت کے اگر لوگ انکار کرتے ہیں, انکار پر اصرار کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا دروازہ بند نہیں کر دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اور بارہا اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے فذکر انما انت مذکر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے جائیے, آپ نصیحت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر بھی جو بات اللہ کے رسول کے بارے میں آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 9 میں کہ یہ کیسی ہے نا, یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو, دیکھو یہ کیسے حجتیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں, ایسے بہکے کہ انہیں کوئی ٹھکانے کی بات نہیں سوچتی. یہ بات جو کہی گئی ہے اس ضمن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں حج کے دوران میں لوگ حج کے لیے آتے یا عمرہ کے لیے آتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی حقانیت کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے. تو جو مکہ کے جو لوگ تھے, قریش کے جو لوگ تھے, ان کے اندر یہ بات تھی کہ اگر اسی طرح سے یہ ہر ایک کو دعوت پہنچاتے رہے تو ان کی بات پھیلتی جائے گی. تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ ایسا کیا کریں, کیا کیا جائے. تو ایک میٹنگ میں جب لوگوں نے میٹنگ میں سردار جو اس وقت ولید بن مغیرہ تھا, اس کا سربراہ, میٹنگ کا سربراہ ولید بن مغیرہ تھا. لوگ جب اس کے سامنے یہ کہتے کہ ہم کہیں گے فلاں یہ شاعر ہے, تو وہ کہتا کہ نہیں, یہ شاعر, ہم نے شاعری بھی سنی ہے, شاعر بھی دیکھے ہیں, یہ باتیں شاعری کی نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا, لوگ کہتے کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے, تو کہتے ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں اور ہم نے ان کی کہانت بھی دیکھی ہے, یہ واللہ یہ کہانت نہیں ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر تم ہی بتاؤ. تو اس نے کہا کہ تم یہ کہنا کہ یہ جادوگر ہے. اس کی باتیں جو سننے کے بعد ایسا جادو کا اثر ہوتا ہے کہ جو ہے ماں بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے, باپ بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے. تو یہی بات تو کرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ایک بات نہیں سوچ رہی ہے, کیونکہ یہ باتیں اپنی طرف سے بنا کر یہ حق کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ایک بات نہیں سوچ رہی ہے. تو یہ اس طرح سے یہ بات اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں. اور آگے یہ ساری باتیں جھٹلانے کی جو وجہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی یعنی قیامت کو جھٹلا چکے ہیں, اور جو اس گھڑی کو چھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے, اور یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت ہے جن کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے, جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی, جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہ دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا
اور ان کے معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا, یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے. تو عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات, ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو مولا بنائیں, مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا, حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر ہے. یوں جھٹلان دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کر رہے ہو, پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے, نہ کہیں سے مدد پا سکو گے, اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے والے تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. کیا تم صبر کرتے ہو تو تمہارا رب سب دیکھتا ہے. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کے لوگ ہیں, ایک رسول کی اطاعت کرنے والا اور ایک رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے والا, ایک کتاب کو ماننے والا اور ایک کتاب کو نہ ماننے والا. دونوں ہی کے اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا ہے. ایک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے ایسے وعدہ کیے ہیں, باغات کا وعدہ کیے ہیں, اور ان وعدہ کو پورا کرنا جو ہے ہمارے ذمہ واجب الادا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے یہ جو جن طرح کے یہ اعمال ہے, جب وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے, اپنے نفس کو مار کر کے, اور جب یہ احکامات کی پیروی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ جو ہے, جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ذمہ وعدہ لے رہا ہے کہ ان کے لیے وہ باغات ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور یہاں آخر میں جو بات کہی جا رہی ہے آیت نمبر 20 میں, کہ یہاں 18واں پارہ مکمل ہو رہا ہے, اور آخر میں جو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے, کیا تم صبر کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہیں, اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش ہے. کیونکہ یہ ایک کشمکش اللہ تعالیٰ, حق اور باطل کی ایک کشمکش چلتی رہتی ہے. اس کشمکش میں سے جو کھرا ہو کر نکلتا ہے, یہ جس کشمکش سے پوری طرح سے, اس پھٹی سے پوری طرح سے گزر کر نکھر کر کندن بن کر نکلتا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وعدہ میرے ذمہ واجب الادا ہے. جو وہ وعدہ کہ مجھے میرے ذمہ ہے کہ میں ان کو, جیسے ہم بات پیچھے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں, تو یہ اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اپنا یہ حق سمجھتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کر دے, اور ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ کی وہ جنتیں عطا کرے, اور وہ اپنے بندوں کو ان کی وہ خواہشات بھی دے جو وہ چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اور بھی بہت کچھ نعمتیں ادا کرے. کہ یہ یہاں پہ جو 18واں پارہ مکمل ہوئی, بات بہت طویل ہو گئی, وقت زیادہ لے لیا, چونکہ احکام جو ہے ایک سورہ نور میں احکام والی آیتیں تھیں, سورہ حج سے بھی کچھ ہم گزرے, تو یہ تمام باتیں زیادہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ تمام اوقات جو ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں لگائے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں وزنی کرنے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں اس کو جو ہے لکھ لے, اور جو ہمارے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو بہترین جزا عطا فرمائے اپنے پاس سے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے. ان باتوں کو بیان کرنے میں جو کمی رہ گئی ہے, جو غلطیاں, جو خامیاں مجھ سے ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے, مجھے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم تقبلنا دعانا وصلاتنا وصیامنا وقیامنا یا حی یا قیوم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا فہم عطا فرمائے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے, اور ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے شوہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جنت عطا فرمائے, اور ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما کر ہمیں ایک ساتھ ایک امت واحدہ بنائے رکھے اللہ تعالیٰ, اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہمیں ہر پریشانی تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.